بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ العظیم. ناظرین اور سامعین، آج کی مجلس میں ہم گفتگو کریں گے فقہ حنفی کے امتیازات کے بارے میں، فقہ حنفی کی خصوصیات کے بارے میں، فقہ حنفی کی وہ خوبیاں جو اس کو دوسرے مسلک سے، دوسری فقہ سے الگ کرتی ہیں. آج اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. فقہ حنفی کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس میں انسان کی شخصی آزادی کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا، جس کو پرسنل فریڈم کہتے ہیں. اس کا غیر معمولی خیال فقہ حنفی میں ہے، اور اس کی مثال کسی اور مسلک میں، کسی اور فقہ میں نہیں ملتی. مثال کے طور پر لڑکی کے نکاح کا مسئلہ ہے. اگر کوئی لڑکی عاقل ہے، بالغ ہے، تو احناف کے نزدیک وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، اپنی مرضی سے ایجاب و قبول کر سکتی. لیکن دوسرے مسالک میں ولی کی اجازت کے بغیر اور ولی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے. یہ فقہ حنفی کی میں جو آزادی دی گئی ہے انسان کو، اس کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے اور اس کی ایک واضح مثال ہے. اس کی ایک اور مثال ہے. ایک شخص جو خفیف العقل ہے، کم عقل ہے، جس کو فقہ میں سفیہ اور معتوہ کہا جاتا ہے، دوسرے ائمہ اس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں کہ اس کو اس کا مال حوالے نہیں کیا جائے گا، اس کے جو تصرفات ہوں گے وہ تصرفات انویلڈ ہوں گے، غیر معتبر ہوں گے. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی سفیہ 25 سال کا ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس کے تصرفات بھی معتبر سمجھے جائیں گے. یہ شخصی آزادی یا پرسنل فریڈم کی ایک ایسی مثال ہے جس کی نظیر نہیں ملتی. فقہ حنفی کی ایک دوسری بڑی خصوصیت جو ہے وہ مذہبی رواداری ہے. دوسرے مذاہب کی رعایت، اس کا لحاظ جتنا فقہ حنفی میں ہے وہ شاید کسی اور فقہ میں نہیں ہے. بلکہ آپ یہ کہیں کہ قرآن کریم میں جو کہا گیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، اس کی پوری تصویر اور اس کا مکمل نمونہ ہمیں فقہ حنفی میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر اسلامی ریاست ہے تو جو غیر مسلم ہے، اگر ان کے عقیدے کے لحاظ سے، ان کے رسم و رواج کے لحاظ سے غیر محرم سے نکاح کرنا جائز ہے تو وہ آپس میں اس طرح کا نکاح کر سکتے ہیں. اسلامی ریاست کو اس پر آبجیکشن کرنے کا اور اس پر انٹرفیئر کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ہندوستان میں کچھ ایسی ریاستیں ہیں جہاں غیر مسلموں کے یہاں بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. اسلامی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں، یہ حرام ہے. تو اگر کسی اسلامی ریاست میں کوئی غیر مسلم اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے ٹریڈیشن کے مطابق ایسا نکاح کرتا ہے غیر محرم، کسی غیر محرم کے ساتھ جس کی اجازت اسلامی شریعت میں نہیں ہے، تو اسلامی ریاست اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی. یہ مذہبی رواداری کی ایک مثال ہے. اس کی ایک اور مثال ہے
کہ اگر دو غیر مسلم ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ اسلامی عدالت میں اپروچ کرتا ہے، دارالقضاء سے اپنے معاملے کو حل کرانا چاہتا ہے، تو جب تک دوسرا شخص جو دوسرا فریق ہے یا دوسری پارٹی ہے، جب تک وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگی، دارالقضاء میں یا عدالت میں اس کا کیس نہیں لیا جائے گا، اس کا مقدمہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ مذہبی رواداری کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلم کو قتل کر دیتا ہے تو دوسرے فقہاء کہتے ہیں کہ اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کا قتل کر دیتا ہے تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ یہ مذہبی رواداری کی ایک مثال ہے۔ فقہ حنفی کی ایک تیسری خصوصیت جو ہے وہ ہے حقوق اللہ میں اور حلال و حرام میں احتیاط۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز میں قہقہ لگاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا احناف کے نزدیک، جبکہ دوسرے فقہاء کہتے ہیں کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دونوں کے دلائل ہیں، لیکن اگر کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے، اس کے جائز ناجائز ہونے میں شبہ پیدا ہو جائے، اس کے فاسد یا درست ہونے میں شک پیدا ہو جائے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو فاسد مانا جائے، دوبارہ پڑھ لیا جائے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ تو اگر کوئی نماز میں قہقہ لگاتا ہے تو اس کی نماز مشکوک ہو گئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر کے وہ نماز پڑھ لے تاکہ ہر طرح کا شک اور شبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کی ایک اور مثال ہے، نماز میں کوئی شخص قرآن سے دیکھ کر کے تلاوت کرتا ہے تو اس کی نماز ہونے یا نہ ہونے میں شک ہے، تو امام ابو حنیفہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی اور دوبارہ وہ نماز پڑھے گا۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہی کہتا ہے۔ نکاح میں حرمت مصارحت کا مسئلہ ہے، تو حرمت مصارحت جو ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک زنا سے ثابت ہو جاتی ہے، بلکہ دواعی زنا کے جو محرکات ہیں ان سے بھی حرمت مصارحت ثابت ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرے فقہاء کہتے ہیں کہ زنا سے حرمت مصارحت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے، تو یہ فقہ حنفی میں احتیاط کی ایک مثال ہے۔ فقہ حنفی کی ایک چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حتی الامکان اس بات سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان کے کسی عمل کو حرام کی طرف منسوب کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ مسلمان کا یہ کام جو ہے وہ حرام ہے اور مسلمان کا یہ عمل جو ہے گناہ ہے اور مسلمان کا یہ عمل جو ہے یہ ناجائز ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اس کے عمل کو جائز صورت پر محمول کرنے کی، فرض کرنے کی کوشش کی جائے، یہ فقہ حنفی کی خصوصیت ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص 1 دینار دیتا ہے، 1 درہم دیتا ہے، بدلے میں وہ 2 دینار لیتا ہے اور 2 درہم لیتا ہے، بظاہر یہ صورت بیع کی، یہ ربا کی ہے، سود کی ہے، اور سود جو ہے وہ قطعی حرام ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے جواز کی بھی صورت نکل سکتی ہے۔ اس کو جائز طریقے پر بھی آپ محمول کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ 1 درہم کو 2 دینار کے بدلے اور 1 دینار کو 2 درہم کے بدلے مان لیا جائے
تو جنس تبدیل ہو گئی، اور جب جنس تبدیل ہو جائے تو تفاضل کی گنجائش ہوتی ہے، کمی بیشی کی گنجائش ہوتی ہے، تو اس طرح یہ معاملہ جو ہے درست ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایک اور ہے کہ اگر نکاح کے 6 مہینے کے بعد ولادت ہوتی ہے تو اس کا نسب صاحب نکاح سے ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے فراش میں یہ ولادت ہوئی، اگرچہ حقیقت میں میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب تک واقعی تعلق قائم نہ ہو تب تک نسب ثابت نہیں ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر نکاح صحیح ہے تو صاحب فراش ہی سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، اگرچہ واقعی تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ اس میں اصل غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حتی الامکان مسلمان کی طرف زنا کی نسبت سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو ولد الزنا پر ولد الزنا ہونے کا جو اس پر اتہام لگ سکتا ہے، اس پر عیب ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو دونوں طرف سے بچنے اور بچانے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ جو ہے یہ فقہ حنفی کا امتیاز ہے اور فقہ حنفی کی خصوصیت ہے۔ فقہ حنفی کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں وہ بالکل لاجیکل ہے، عقل و منطق سے بالکل ہم آہنگ ہے اور اس کے مطابق ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو امام حنیفہ کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور یہ بالکل لاجیکل بات ہے، اس لیے کہ وہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد آگ پر پکی ہوئی چیز کھاتا ہے اس سے امام حنیفہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بات بالکل لاجیکل ہے اور عقل و منطق سے بالکل میل کھاتی ہے۔ تو یہ فقہ حنفی کا امتیاز ہے کہ اس کے جو مسائل ہیں وہ عقل کی کسوٹی پر بھی مکمل اترتے ہیں، پورے اترتے ہیں، اور یہ اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جو فقہ مرتب کی ہے، جو فقہ مدون کیا ہے، اس میں آسانی کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے کپڑے میں ناپاکی لگ جائے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا دوسرے ائمہ کی۔ امام ابو حنیفہ نے اس میں آسانی رکھی اور انہوں نے اس کی تقسیم کی۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، اور یہ کہا کہ اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی اگرچہ کراہت کے ساتھ ہوگی، نجاست خفیفہ اگر 1/4 سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی اگرچہ کراہت کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ آسانی پر مبنی ہے، وہ یسر اور سہولت پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی ہے، دشواری نہیں رکھی ہے، مشکل تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ پانی کی جو مقدار ہے قلیل یا کثیر، اگر پانی کثیر ہے اس میں نجاست گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن قلیل کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے اور کثیر کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن جو ہے کیا ہے، اس کو امام ابو حنیفہ نے عرف پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر کسی علاقے میں پانی کی قلت ہے تو اس کا حکم دوسرا ہوگا، اور کسی علاقے میں اگر پانی کی کثرت ہے تو اس کا حکم دوسرا ہوگا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ آسانی پر مبنی ہے، یسر اور سہولت پر مبنی ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے، امام ابو حنیفہ ایسے علاقے میں تھے جو خالص عربی علاقہ نہیں تھا، وہاں بہت سے اجمی لوگ بھی رہتے تھے، تو امام ابو حنیفہ نے نو مسلموں کے لیے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے
اور وہ عربی نہیں جانتے تھے، ان کے لیے اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ فارسی میں قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو آسانی دی گئی، یہ آسانی کیوں دی گئی؟ تاکہ اسلام پر عمل کرنے میں دشواری نہ ہو۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک قرآن کو ہی پڑھنا ضروری ہے، عربی ہی میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کا ٹرانسلیشن پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے کسی زبان میں، فارسی میں، انگریزی میں یا کسی اور دوسری زبان میں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے اس کی اجازت دی تھی، یہ اجازت آسانی کے لیے تھی اور سہولت کے لیے تھی۔ فقہ حنفی کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو تجارت کا قانون ہے، اس میں کاروبار کا جو قانون ہے، اس کے جو اصول ہیں اور ضوابط ہیں، اس میں بڑی باریکی ہے اور بہت زیادہ دقت نظر ہے۔ اس کی مثال کسی اور فقہ میں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر بیع سلم کا مسئلہ ہے، بیع سلم کی جو شرطیں طے کی گئی ہیں، ان میں جنس کی وضاحت، مقدار کی وضاحت اور صفت کی وضاحت کرنا ضروری ہے، تاکہ مبیع کی کیفیت اور اس کی صفت اچھی طرح نکھر کر کے سامنے آ جائے اور بعد میں کوئی اختلاف نہ پیدا ہو۔ اور وہ چیز جس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے سے اس کی تمام کیفیت واضح کی جائے، اس میں بیع سلم جائز نہیں۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک گوشت میں بیع سلم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے سے اس کی تفصیلات طے کر دی جائیں۔ لیکن جو چیزیں گن کے بکتی ہیں اور ان کے افراد میں باہم بہت کم تفاوت ہوتا ہے، ان میں بیع سلم کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر انڈا ہے، انڈے میں بیع سلم کرنا جائز ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے جس میں واضح ہوتا ہے کہ معاملات میں جو دقت نظر احناف کے ہاں پائی جاتی ہے، وہ اور فقہ میں نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر حدیث شریف میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچ دیا جائے، لیکن امام ابو حنیفہ نے اشیاء غیر منقولہ یعنی زمین جائیداد کو اس سے مستثنی رکھا ہے، کیونکہ اس میں غرر کا اور دھوکے کا امکان بہت کم ہے، جبکہ دوسری چیزوں میں قبضہ کرنے سے پہلے اگر بیچا جائے تو اس میں غرر اور دھوکے کا امکان ہے، اس لیے اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن زمین جائیداد میں اس کا امکان بہت کم ہے، اس لیے اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یہ فقہ حنفی کی خصوصیت ہے اور اس کا امتیاز ہے۔ فقہ حنفی کا ایک بہت بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس میں تقدیری مسائل بہت سے ہیں۔ تقدیری مسائل کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسائل جو ابھی پیش نہیں آئے ہیں، مستقبل میں پیش آ سکتے ہیں، ان مسائل کے بارے میں جو شریعت کے احکام ہیں وہ پہلے سے طے کر دیے گئے، ان کو کہا جاتا ہے فقہ تقدیری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کی پرورش کوفہ میں ہوئی، جہاں مزاج میں دقت نظر تھی، نقطہ سنجی تھی اور درایت کا مزاج تھا، ہر چیز کی لاجک کو سمجھنے کا مزاج تھا۔ تو وہاں پر لوگوں کے مزاج میں چھان بین کا جذبہ تھا، تو وہ بہت سے وہ مسائل جو بھی پیش نہیں آئے تھے ان کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ اسی لیے فقہ احناف میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو اس وقت پیش نہیں آئے تھے جب ان کے احکام بیان کیے جا رہے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب وہ مسائل پیش آئے تو ان کا حکم معلوم کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، اور ان مسائل کی روشنی میں بہت سے نئے مسائل کا حل بھی معلوم ہو گیا۔ تو فقہ تقدیری یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے فقہ احناف کی طرف سے کہ انہوں نے مسائل کے پیش آنے سے پہلے ان کا حل امت کے سامنے رکھ دیا، تاکہ جب مسئلہ پیش ہو تو اس کا حل تلاش کرنے میں کوئی دشواری اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ فقہ حنفی کی ایک خاصیت جو ہے
وہ ہیلا ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ہیلے پر مبنی، بہت سے فقہاء نے اس کی مذمت کی ہے کہ ہیلا جو ہے وہ ایک غلط سوچ ہے، غلط نظریہ ہے، اس سے حرام کا راستہ کھلتا ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہیلا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہیلا اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی انسان حرام چیز میں پڑ جائے تو اس کو نکالنے کے لیے کیا جائے، تو یہ ہیلا پسندیدہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مقروض ہے اور قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو جو شخص صاحب نصاب ہے جس کو زکوٰۃ نکالنی ہے وہ مقروض کو پیسے دے دے اور پھر اس سے یہ کہے کہ تم اسی پیسے سے میرا قرض ادا کر دو، تو احناف کے نزدیک یہ جائز ہیلا ہے، جائز طریقہ ہے۔ اس طرح اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اس کی ایک اور مثال ہو سکتی ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے اس کے کفن کے لیے اور دوسرے اخراجات کے لیے جو تدفین کے لیے ضروری ہیں، اگر انتظام نہ ہو تو اس کے ورثہ کو زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ زکوٰۃ کے پیسے سے تدفین کا اور تجہیز کا انتظام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہیلا ہے جو جائز ہیلا ہے اور اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے مطلقاً ہیلے کو مذموم قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہیلا اختیار کیا گیا ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں کہا گیا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک ہیلا تھا، تو ہیلا ہر ہیلا مذموم نہیں ہوتا، یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ تو اگر ہیلے کا استعمال کسی مسلمان کو پریشانی سے نکالنے کے لیے ہو، کسی انسان کو دشواری سے نکالنے کے لیے ہو، تو یہ ہیلا پسندیدہ ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ یہ چند فقہ حنفی کی خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں جن کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے آیا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی، آئندہ ہم فقہ حنفی کے اصول پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔